Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 25 in which lectures we will discuss about the computational semantics. In a previous lecture ہم اگر بات کریں تو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے لاجیکل ریپرزنٹیشنس آف سینٹینس، یعنی کہ ہم فیز 4 سٹارٹ کر چکے ہیں جس میں ہم لوگ سینٹینسز کے میننگز کو سمجھنا چاہیں گے، اور آج اس کا جو ہے ہم لوگوں نے نیکسٹ جو ہے فیز اس میں کمپیوٹیشنل سیمینٹکس ہے کہ ہم کس طرح سے کسی میننگز کو ایک اپروپرائیٹ فارم میں لے آئیں جہاں اس کو انٹرپریٹ کرنا کیا ہو ہمارے لیے آسان ہو۔ تو آئیے ہم بچوں میں اس کا آغاز کرتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچرز کے اندر ہم کون کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کو سمجھنا ہوگا کہ کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سورس نالج ہے یا انفرنس جو ہمارے پاس ہے، اگر ہماری ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جو ہے نالج ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ نیکسٹ ہوگا اپلیکیشن آف دا کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ جو ہم چیز ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں آخر نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اندر اس کا استعمال کہاں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم سینٹیکس ڈرائیون سیمینٹک انالیسس ہے کہ اگر جس طرح سے ایک سمپل سینٹینسز میں ہم لٹرل میننگز کے اندر کسی جملے کو سمجھتے ہیں، دس از دا بکس، یہ ایک بک ہے، دس میننگس یہ از میننگس ہے، اور ایک ہمارے پاس آرٹیکلس ہے اور بک ہے جو وہ کتاب کی طرف بات کر رہا ہے، تو اس طریقہ کار سے ہم میننگس کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک اپروچ کہلاتی ہے سینٹیکس ٹرائنگلس اپروچ۔ اس کے اندر ہم لیگزیمس اینڈ جو گرامر سٹرکچر ہے اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں، میننگس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم لوگ ورک ایگزامپلس پہ بات کریں گے کہ ایک ایگزامپل لیں گے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس سینٹیکس ڈرائیون سیمینٹک انالیسس اپروچ کے ذریعے سے اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کو۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کی بات کریں تو جو ہمارے پاس سیمینٹکس انالیسس جو ہے وہ کیا ہے، دا پروسیس ویئر بائی دا میننگز ریپرزنٹیشنز۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، جو لنگوسٹک ایکسپریشنس ہے، کوئی سینٹینسز ہے، اس کے میننگز کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ریپرزینٹ ہوا یہ ہم بات کرتے ہیں۔ دا آٹومیٹڈ کریشن آف دا ایکوریٹ اینڈ ایکسپریسو میننگ ریپرزنٹیشنس نیسیسرلی جو ہے انوالوز اے وائڈ رینج آف دا نالج سورس۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بڑی ہی جو ہے نالج سورس چاہیے اینڈ انفرنس ٹیکنیکس چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہے آٹومیٹکلی جو ایکوریٹ اینڈ ایکسپریسو اس کی میننگس ریپرزینٹ کر سکیں۔ تو وائڈ رینج آف نالج کیا ہے، سورس نالج۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس سورس نالج کے اندر ہمارے پاس یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، دا میننگس آف دا ورڈس، ہمیں پتہ ہو کہ ہر جو ورڈ ہے اس کا لیکسیکون کا کیا میننگس ہے، دا کنونشنل میننگس، اور وہ کیا طریقہ کار ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں ود دا گرامیٹیکل کنسٹرکشن سے کسی میننگس کو۔ جیسے بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ واٹ از دی، اگر ہمارے پاس جو ہے از دس بک ہے، سپوز ایک ورلڈ ہے تو اس میں ہم نے پوچھا کیا یہ کتاب ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ہے کنسٹرکشنز، یعنی ہمارے گرامیٹیکل کنسٹرکشنز ہے، اس سے بھی لنگوسٹک ایکسپریشنز کے میننگز کے اوپر کیا ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ اب ایک سوالیہ جو ہے وہ جملہ ہے اور ہمیں جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا، آنسر کرنا ہوگا۔ نالج اباؤٹ دا اسٹرکچر آف دا ڈسکورس، اسی طرح سے ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہے ڈسکورس ہے جس کے اندر ہم لوگ جو پروناؤنس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پراپر ناؤنس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، تو اس کا نالج از اے ویری امپورٹنٹ ہے، تو یہ بھی ہمیں میننگ ریپرزنٹیشنس کے اندر چاہیے ہوگا۔ اور اس طرح سے کامن سینس نالج چاہیے اباؤٹ دا ٹاپک ایٹ ہینڈ۔ اگر دیکھیں جس طرح سے ایڈیمس ہیں، پرووربس ہیں، اگر وہ کسی جملے کے اندر ہے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں اس کی سینس کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں کیا ڈسکشنز ہو رہی ہے۔ جیسے اب بلائنڈس وومنس نیڈس نو ornament ہے، تو یہ جبکہ اگر ہم اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ دیکھیں سینٹیکٹیکل تو وہ کیا بنتا ہے، جو ہے وہ ڈیفرنٹ بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اس کا اصل ہے کہ میننگس جو ہے اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اندھا کے جانے بسنت کی بہار بنتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کامن سینس نالج کے اندر ٹاپک کے اندر کس طرح سے جو وہ ہے ہڈن ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اینڈ دا نالج اباؤٹ دا اسٹیٹ آف افیئرس، اسی طرح سے جس بھی کانٹیکس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، جس اسٹیٹ آف افیئرس پہ اس کی ڈسکشنز ہو رہی ہے اس کا نالج بھی ہمیں چاہیے۔ اینڈ دا ڈسکورسنگ ان دا کر، اور جس کی جو ہے اسی سینیریو کے اندر جو ڈسکورس ہے، جو ہمارے پاس ڈیفرنٹس جو ہیں پروناؤنس ہیں ان کے بارے میں اگر بات چیت ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں آٹومیٹکلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت کس جو ہے وہ جو ہے پراپر ناؤنس کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔
تو دیز آر دا نالج سورس ہے ہمیں چاہیے جس کی مدد سے ہم کیا کریں گے پراپرلی ایک میننگ فل ریپرزنٹیشن بنا پائیں گے. تو ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشنس آف ڈومینس کیا ہیں کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ وہ کون کون سے ایریا آف دا نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے جہاں ہم اس ریپرزنٹیشنس کو استعمال کر پائیں گے. دیر آر دا ٹو موٹیویشن آف دا پروسیڈنگس along with these لائن ہے. دیز آر دا اپلیکیشن ڈومینس انکلوڈ دا کویشچن آنسرنگ ہے یعنی ہم اسے کویشچن آنسرنگس ڈومینس کے اندر استعمال کر پائیں گے یہاں پر ہمیں کویشچنس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وٹ کائنڈ آف دا تھنگ از آسکنگ دا کویشچنس کس طرح کی چیز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور پھر آپ اس کے مطابق ایک اپروپرائٹ آنسرس کیا کرتے ہیں بلڈ اپ کرتے ہیں. ویئر دا سچ اے پریمیٹیو ریپرزنٹیشن آر سفیشینٹ ٹو پروڈیوس دا یوزفل ریزلٹس کے لیے. دیز جو ہے impoverished representations can be served as a useful input to the subsequent processes ہے that can produce the richer and the more complete and the meaning representations ہے. اور جو semantic analysis میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے وہ کسی دوسرے پروسیسز کا کیا ہوگا ان پٹ بن جائے گا اور اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے richer and the more complete and meaning representations کو بلڈ اپ کر پائیں گے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس آج اس کی جو ہے سیمینٹک کمپیوٹیشنس کے اندر جو ہماری پہلی اپروچ ہے وہ ہے سینٹیکس ڈرائیون سیمینٹکس. یعنی سینٹیکس جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو لکھا گیا ہے ورڈ ہے جس طرح سے یہ ایک ایکسپریشن ہے دس از پینڈ ہے یا جس طرح سے ایک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے ایک سینٹیکس ہے اور یہ جو ہے اس کے لیکسیکونس ہیں اور اس کے ساتھ اس کا گرامر ایک سٹرکچرس ہے کہ یہ ارینجمنٹ آف دا ورڈس ہم نے یا لیکسیکونس کو ہم نے کس طرح سے لکھا ہوا ہے. تو اس کی مدد سے ہم کس طرح سے جو ہے وہ میننگس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں میننگ یعنی اس کے معنی کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اپروچ ہے ہمارے پاس اسی کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو این اپروچ فار دا میننگ ریپرزنٹیشن ایک ایسی اپروچ جو میننگ ریپرزنٹیشنس کے اندر آر اسائن ٹو دا سینٹینس اور ہم اس سینٹینس کو اسائن کرتے ہیں بیس سوللی آن دی نالج گلینڈ فرام دا لیکسیکون اینڈ دا گرامر اور جو نالج ہمارے پاس اسمال اماؤنٹس کے اندر جو جڑا ہوا ہے لیکسیکون کے ساتھ اور گرامرس کے ساتھ. وین وی ریفر ٹو دین ایکسپریشنس میننگس جب ہم کسی ایکسپریشنس کی میننگ کی بات کرتے ہیں اور دا میننگ ریپرزنٹیشنس کی وی ہیو ان مائنڈ اے ریپرزنٹیشن دیٹ از بوتھ دا کانٹیکسٹ انڈیپینڈنٹ دا فری آف دا انفرنس. یعنی اگر ہم جب لفظی ترجمے کی بات کرتے ہیں یا اس کی میننگس کی بات کر رہے ہیں جو ہم اس اپروچ کے اندر ہے تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ کانٹیکسٹ سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس وقت کو ریفرنسنگ وہ کس سینٹینس جو ہے اس کو ریفرنس کر رہا ہے اینڈ دا فری آف انفرنس اور وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس سے ہم انفرنس بھی کنکلوڈ نہیں کر سکتے. ریپرزنٹیشن آف دس ٹائپ دا کرسپونڈنگ ٹو دا ٹریڈیشنل نوٹیشنز اور یہ تو ریپرزنٹیشن ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہم لٹرل میننگس عام طور لفظی مطلب کے طور پر لیتے ہیں. جیسے ہم لفظی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر ورڈ یعنی لیکسیم کے کرسپونڈنگ اس کا میننگ لکھ لیں اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کس سینس میں بات کر رہا ہے تو پھر ہم اس کا بامحاورہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے پاس اپروچ ہے بچوں وہ ہے سینٹیکس ڈرائیون ہے تو لہٰذا اس کے اندر آپ لٹرل میننگس والی بات یاد رکھیں یعنی لیکسیم ٹو لیکسیم سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں. This approach is based on the principle of the compositionality ہے یعنی principle of compositionalities پہ یہ ورک آؤٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے پارٹ آف جو ہے ہمارے پاس میننگس دا کی آئیڈیا. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پر جو کی آئیڈیا ہے behind this approach is that the meaning of the sentence can be constructed from the meaning of its parts یعنی meaning of جو سینٹینس ہے سینٹینس کا جو مطلب ہے وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں meaning of its parts یعنی اس کے پارٹس جو ہے جو پارٹس کیا ہوتے ہیں اس کے ورڈز ہوتے ہیں تو ورڈز کی مدد سے ہم لوگ اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں. سینٹینسز آر کمپوز آف دا ورڈس تو لہٰذا جو سینٹینس ہوتے ہیں وہ کمپوز ہوتے ہیں کسی ورڈ سے اینڈ دیٹ ورڈس آر دا پرائمری کیریئر آف دا میننگس اور یہ جو ہے وہ پرائمری کیریئر آف دا میننگس ہیں ان دا لینگویج کے اندر. It would seems thence that all these principles tell us as that we should compose the meanings representation for sentence from meanings of the words that make them up. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ میننگس جو ہے وہ سینٹینس کا ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ میننگز آف دا ورڈس کا استعمال کرتے ہیں ڈیڈ میک اپ جو اسے بنا رہے ہیں. تو the Mad Hatter has provided us with a hint as to how to make this principle useful. تو یہ ایک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس
یہ پرنسپل کس طرح سے یوزفل ہو سکتا ہے. دا میننگ آف سینٹینس از ناٹ بیسڈ سولیلی آن دی ورڈس، کہ ورڈس کا جو میننگ ہے وہ صرف اور صرف ان ورڈس پر نربھر نہیں ہے دیٹ میک اٹ اپ، جو اسے بناتے ہیں، بٹ آلسو دا آرڈرنگ، یہاں پر ہمیں اس کے آرڈر کو، اینڈ دا گروپس آف ورڈس، اور ان ورڈس کے آپس میں جو گروپس ہے ان کی ایسوسیشنس ہے، اینڈ آن دا ریلیشنز امنگ دا ورڈس ان اے سینٹینس، اور پھر وہ جو ریلیشن کریٹ ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹینس کے اندر، یہ تینوں چیزیں جو ہوں گی اس کے اندر کاؤنٹیبل ہوتی ہیں. This is just another way to seeing the meanings of the sentence is partially based on the syntactical structure. تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹیکس کے سٹرکچرز کے اوپر جو ہے وہ میننگس جو ہے وہ پارشلی ڈیپینڈ کرتا ہے. In a syntax driven semantic analysis, the composition of the meanings representing is guided by the syntactical components. تو لہٰذا اب ہم لوگ اس کے اندر جو ہے اس اپروچ میں سینٹیکٹیکل کمپوننٹس کو بھی ساتھ لیں گے اینڈ دا ریلیشنز، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں ایسوسیشنس کیا ہے، پرووائڈیڈ دا دس کائنڈ آف دا گرامر، جو ہمارے پاس جو ہے گرامرز کی فارمز کے اندر اویلیبل ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک فیکٹوریل ریپرزنٹیشنس ہے کہ ہاؤ دا سینٹیکس ڈرائیون سیمانٹک انالیسس کس طرح سے ورک کرتا ہے اور اس کی کیا ان پٹ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اسے ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہے ہمارے پاس ان پٹ، اور ان پٹ کیا ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لنگوسٹک ایکسپریشنز ہوتا ہے، ایک سینٹینس ہوتا ہے، اور سینٹیکٹیکل انالائزرس کے اندر جب ہم اسے ڈالتے ہیں تو دیٹ از ایکچولی واٹ از اٹس مینز از دا پارس ٹری. تو یہ ہمیں جو آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ ایک پارس ٹری آؤٹ پٹ دیتا ہے. یہ ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں، تو لہٰذا مزید جو ہے وہ آپ وہی پارٹ آف اسپیچ جو ہے ہمارا ٹاپکس ریلیونٹ جو ہے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سینٹیکٹک انالیسس آف دا ان پٹ سینٹینس سرو ایز دا ان پٹ. تو یہاں پر سینٹیکٹیکل انالیسس جو ہے آف دا ان پٹ سینٹینس کا سرو ایز دا ان پٹ ٹو دا سیمانٹک انالائزرس. تو وہ ایک سیمانٹک انالائزرس کے لیے کیا ہوگا، ان پٹ ہوگا. An input is the first pass through the parser to drive its syntactical analysis. تو لہٰذا یہاں سے سینٹینس جائے گا، یہ ہمارے پاس سینٹینس ہے، وہ ہم نے ان پٹ دیا تو اس کا جو ہے پارس ٹری کا آؤٹ پٹ آیا، تو وہ پارس ٹری بنے گا ان پٹ. دا انالیسس از دین پاس ٹو ان پٹ دا سیمانٹک انالائزرس، اور وہ پھر کیا ہوگا جو ہمارے پاس سیمانٹک انالائزرس کو ایز اے ان پٹ جائے گا، اور وہ کیا کرے گا، میننگ ریپرزنٹیشنس فائنلی آؤٹ اس میں سے کیا دے گا، آؤٹ پٹ میں ہمیں دے گا. تو بچوں یہاں پر ہمارے پاس ایک سمپلیفائڈ پارسنگ ٹیکنیکس ہے، اور اس سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک سینٹینس کو. تو یہاں پر اگر آپ بچوں دیکھیں وہ ایگزامپل ہم نے بنائی ہے فرینکو لائک دا فراسکا. تو یہ ہمارے پاس ایک لنگوسٹک ایکسپریشنس ہے، ایک سینٹینس ہے ہمارے پاس یہ، اور ہم لوگ اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کو انٹرپریٹ کیا جائے ان میننگ فل ایک ریپرزنٹیشنس کے اندر. تو یہاں پر جو تھا، اگر ہم پریویس ہمارا لیکچر دیکھیں تو وہاں پر تھا ہمارے پاس کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن سم پریڈیکیٹس، اور پریڈیکیٹس دیٹ از دا ایکولنٹ ٹو دا ورب ہے. یہاں پر دا ورب دیٹ از کریٹ دا ریلیشن بٹوین دا ٹو آبجیکٹس ہے، ہمارے پاس وربس ہے. ورب یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس لائکس ہے. تو اس کی بیس پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک ٹیمپلیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں جس کو ہم پریڈیکیٹس کہتے ہیں. اور پریڈیکیٹس کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ایریٹیز ہوتے ہیں، یا ہم اس کو پیرامیٹرز کہتے ہیں، وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ پراپرلی ایک جو ہے اس کی ڈیفینیشن آ سکے. اگر ہم اس کو سمپلیفائڈ فارم میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس کو ایسے لکھیں گے، لائکس، اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس لائک، اور یہاں پر ہے فرینکو. تو میں نے یہاں لکھا فرینکو کوما فراسکا. تو یہ ہمارے پاس یوں ریپرزنٹیشن بن رہی ہے، فرینکو لائکس فراسکا. یہ سر ریلیشنس دیٹ از ڈیفائن ایز اے پریڈیکیٹس ہم نے یہاں ڈیفائن کیا ہے، یعنی لائک جو ہے ایز اے ورب جو ہے ہمارے پاس ایز اے پریڈیکیٹس ورک کر رہا ہے. اچھا، اور اس کو اگر جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیفائن دا مور پریسائزلی ہے، اور یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک لائکس کا جو ہے وہ ریلیشنس دے رہا ہے. تو لہٰذا سم تھنگ از اے لائکنگ اینڈ دا سم از اے لائکڈ اینڈ دا سم از اے لائکرز. تو اگر ہم اس کو اس ٹیمپلیٹ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، دیر ایگزسٹ ہی ہے، اور از اے لائکنگ، یعنی ای جو ہے وہ لائکنگ ہم ایک ساتھ ریلیشنس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اور ای لائکرز فراسکو، یعنی جو لائکر ہے اس کو کیا ہے، فرینسکو ہے، اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دی. اور اس کے بعد پھر سے کنجیکشنز ہے، لائک کیا ہوا، ای لائکڈ فراسکا. تو ہو از اے ای از اے فرینکو ہے، تو فرینکو جو ہے لائک کر رہا ہے فراسکا.
तो इस डैट इज़ द टेम्पलेट वी आर रिक्वायरिंग इन ऑटोमेशन केस के अंदर क्या होगा कि ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बने और फिर इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस यहाँ फिल हुई है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स हैं एंड प्रॉपर नाउन्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, डैट इज़ द क्वेश्चंस इन अ केस ऑफ द ऑटोमेशंस है। तो ये किस तरह से ये प्रोसेस होगा, इसका हम एक आइडिया आपको बिल्डअप करवाते हैं। ये है इन अ सिंप्लीफाइड पार्स ट्री लैकिंग एनी फीचर अटैचमेंट, उसके साथ कोई फीचर अभी अटैचमेंट नहीं है। इन फ्यूचर जो नेक्स्ट लेक्चर्स है उसमें हम लोग इसके साथ फीचर अटैचमेंट सीखेंगे, यानी सेमेंटिक्स को हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट में डिस्कशन होगा। तो अलॉन्ग विद द प्लूजिबल मीनिंग रिप्रेजेंटेशंस के एक बेहतर जो है वो क्या हो सके, मीनिंग रिप्रेजेंटेशन हो सके फॉर दिस एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले ये हमारे पास पार्स ट्री है और ये चीज़ हमारे पास अभी नहीं है। तो पार्स ट्री कैसे बनेगा इसका, देखिए वही है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इसके बाद देखिए हमारे पास इसकी अगर हम ग्रामर्स अगर बनाना चाहें तो किस तरह बनेगी बच्चों, सेंटेंस है, उसके बाद नाउन फ्रेज है और वर्ब फ्रेज है। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास क्या होगा कि नाउन फ्रेज है, डैट इज़ फर्दर इज़ द रिराइट विद द प्रोनाउंस है, प्रोनाउन लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या है, प्रोनाउंस है। तो प्रोनाउन के केस के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पर दो जो हैं प्रोनाउंस हैं, एक फ्रैंको और या हो सकता है फ्रास्का। इसी तरह से जो है हमारे पास क्या होगा, वर्ब फ्रेज में हमारे पास यहाँ वर्ब है, डेट इज़ रीराइट विद द वर्ब और इसकी प्रोडक्शन वर्ब हुई। और इसके बाद देखिए अगर वर्ब है तो डेट इज़ द रीराइट विद दी हमारे पास क्या है, लाइक्स। ये हमारे पास इसकी ग्रामर है बच्चों, और अब हम इसी ग्रामर्स की मदद से हम इसका पार्सिंग ट्री बनाना। देखिए सेंटेंस है, इसके बाद हमारे पास नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास नाउन फ्रेज में फर्दर जो है वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन में अगर आप देखें तो वो क्या है, फ्रास्का है, फ्रैंको है, फ्रैंको, ये जो हमारे पास फ्रैंको है। इसके बाद ये जो वर्ब फ्रेज है फर्दर जो है डिवाइड हुआ है हमारे पास, वो है वर्ब के अंदर, और वर्ब के साथ जो है ये एक और प्रॉपर नाउन्स के अंदर जो है ये डिवाइड हो रहा है। तो वर्ब्स में ये चला गया लाइक्स के आ गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्रास का जो प्रॉपर नाउन है वो आ तो ये दिस इज़ द पार्स ट्री सबसे पहले। और ये इनपुट हुआ, तो इनपुट होने के बाद अब ये जो हमारे पास टेम्पलेट्स आया है, ये टेम्पलेट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास क्या हो, डैट इज़ बेस्ड ऑन द वर्ब है, लाइक डैट इज़ सब प्रीडिकेट्स के तौर पर वर्क कर रहा है। और देखें सबसे पहले हमें यहाँ से जो है सेंटेंस की जो है इंफॉर्मेशन वर्ब मिली, और वर्ब की बेस पर हमने ये टेम्पलेट बनाया। और यहाँ पर अभी फ्रैंको और ये फ्रास्का नहीं है, देयर हैव सम वेरिएबल्स, एंड देन वी आर गेटिंग सम प्रॉपर नाउन मिला हमें। प्रॉपर नाउन्स को फिर हमने क्या किया, यहाँ पर उसे प्रॉपरली उनकी प्लेस के ऊपर क्या किया, फिल किया। ये नाउन फ्रेज था तो ये हमें इस जगह पर फिल करना था, सपोज ये एक्स है और ये सपोज वाई है, तो देन ऑटोमेटिकली हमें उन्हें प्रॉपर अपनी जगह पर प्लेस करना है। हाउ इट इज़ द पॉसिबल, ये किस तरह से मुमकिन होगा, ये हमारी अभी डिस्कशंस है। नेक्स्ट लेक्चर में भी यही डिस्कशंस होगी, और हम उसके अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशंस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमारी इस जो है फंक्शनैलिटीज़ को फिल करवाएगा। तो लिहाजा ये हमारी नीचे डिस्कशन देखिए, एज सजेस्टेड बाय द डैश एरोज है, सेमेंटिक एनालाइजर गिव दिस ट्री एज द इनपुट माइट fruitfully processed by the first retrieving। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, स्केलेटल मीनिंग रिप्रेजेंटेशंस। वो स्केलेटल चाहिए जिसके अंदर हम मीनिंग्स को क्या कर सकेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, फिल करेंगे फ्रॉम द सब ट्री करस्पॉन्डिंग टू द वर्ब लाइक्स, यानी लाइक्स के मिलने पर, जिस तरह से ये देखें लाइक है वर्ब, इसी को हम एज अ क्या करेंगे, टेम्पलेट की बेस बनाएंगे, एज अ प्रीडिकेट्स यूज़ करेंगे। और फिर ये जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं नाउन फ्रेज आ रहे हैं, नाउन फ्रेज जो होंगे एज अ एरिटी होगी उसके अंदर, एज अ जो है पैरामीटर्स होंगे, और उन प्रॉपरली उनको हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास एनालाइजर्स वुड बी एंड द रिट्रीव और द कंपोज द मीनिंग रिप्रेजेंटेशन करस्पॉन्डिंग द टू नॉन फ्रेज, और फिर वो टू नॉन फ्रेज इन द सेंटेंस के अंदर ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद क्या करेगा, यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द वर्ब एज द काइंड ऑफ टेम्पलेट, वर्ब को एज अ काइंड ऑफ टेम्पलेट लेगा, एंड द नाउन फ्रेज मीनिंग रिप्रेजेंटेशन वुड बी द यूज एट द बाइंड, और फिर उन्हें बाइंड करवाएगा अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स
کی صورت میں ان دا ورب ریپرزنٹیشنس کے اندر دس پروڈیوسنگ دا میننگ ریپرزنٹیشن فار دی سینٹینس ایز اے ہول، تاکہ ہم اس کمپلیٹ سینٹینس کو جو ہے وہ ایک میننگ فل فارم کے اندر کیا کر سکیں، پریزنٹ کر سکیں. اور یہ ہمارا امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہم لوگ اس کو جو ہے پراپرلی جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں، اس کے کس طرح سے پھر یہ رولز جو ہے وہ ہم ایک گرامرس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور اسی گرامرس کے اندر جو ہے پھر ہم ایک ٹیمپلیٹ ڈیفائن کریں گے آن دا جو ہے فائنڈنگ آف اے ورب، اینڈ دا ورب کے ساتھ پھر جو اس کے اندر فل اپ ہونا ہے اسے ایز اے ایڈیٹی یا پیرامیٹرز، اس سے ریلیونٹ ڈیٹا کو ہم کیا کریں گے، ایکسپلور کریں گے اور پھر پراپرلی اپنی جگہ پر فل کریں گے. تو دیر آر دا نمبر آف دا سیریس ڈیفیکلٹیز ہے. ابھی ہم نے یہ اپروچ دیکھا تو آپ نے دیکھا اس میں کچھ آپ کو ڈیفیکلٹیز دکھائی ملی ہوں گی. وہ ڈیفیکلٹیز کو ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں. دا فنکشنز یوز ٹو انٹرپریٹ دا ٹریز. ایک تو ہمیں ایک فنکشن کی ریکوائرمنٹ چاہیے، وہ یہ کہ وہ اس ٹریز کو انٹرپریٹ کر سکے، کیونکہ وی آر ایکسپلورنگ دا ورڈ، سو ہم اس میں سے ورڈ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے کورسپونڈنگ ایک ٹیمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں. among other things that is in the verb the carriers of the templates، اور پھر جو وہ ورب کے اندر کس طرح کا جو ہے وہ ٹیمپلیٹ بلڈ اپ ہونا چاہیے upon which the final representation is based، اور اسی پر ہماری فائنل ریپرزنٹیشن آف میننگس کیا کرتی ہے، بیس کرتی ہے. where its corresponding arguments are، اور اس کے کرسپونڈنگ جو ایرگومنٹس ہیں، جو ایڈیٹیز ہیں، آر اینڈ وچ ایرگومنٹس فل دا وچ رول، اور اس میں سے کون سا ایرگومنٹس کون سا رول جو ہے وہ فل کرے گا ان دا ورڈس میننگ ریپرزنٹیشنس کے اندر. یہ ہمارے لیے کیا ہے، ڈھونڈنا ایک اس کے اندر ابھی مسئلہ ہے. اس کا ہمارے پاس ایک کیا ہونا چاہیے، فنکشن ہو، اور وہ آٹومیٹکلی اس کو کیا کرے، ایکسپلور کر سکے. ان ادر ورڈس اٹ ریکوائرز اے گڈ ڈیل آف دا اسپیسیفک نالج، اور ایک گڈ ڈیل آف اسپیسیفک نالج ہے اباؤٹ دا پرٹیکولر ایگزامپل اینڈ اٹس اے پارس ٹری، اور اس کے پارس ٹری کی بنیاد پر جو ہے اس کو ایکسپلور کرے گا ٹو کریٹ دا ریکوائرڈ میننگ ریپرزنٹیشنس. دس لیڈس ٹو انفائنیٹ نمبر آف دا سچ ٹریز، اور اس کے لیے پھر وہ کیا ہو سکتے ہیں، ایک انفائنیٹ ٹریز ہو سکتے ہیں فار دا اینی ریزنیبل رول، کہ ان میں سے کس رول کے لیے کون سا ٹریز کیا ہوگا، پریفریبل ہوگا. تو یہ بچوں آج کے ہمارے لیکچرز کے جو ہے ڈسکشنز ہیں، وہ پرابلمز ہیں جنہیں ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے اور اس کا جو ہے سلوشن پریزنٹ کریں گے. تو آج کے لیکچر یہیں تک ہے، اور اس کی ذرا سمری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کو ہم نے سمجھا کہ کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن آف دا کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کی بات کی کہ یہ کمپیوٹیشنل سیمینٹکس کا استعمال ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگس میں کہاں کر سکتے ہیں. تھرڈ میں ہم نے سینٹیکسیکل ڈرائیون سیمینٹک انالیسس کی بات کی کہ وہ اپروچ کیا ہے، اس میں ہم لوگ کس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ورک ایگزامپل پریزنٹ کی، اور اسی ورک ایگزامپل کی وہ بیس بناتے ہوئے ہم نے پرابلمس کو انڈیکیٹ کیا، اور ان پرابلمس کا ہم کس طرح سے سلوشن دیں گے یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج کا لیکچر یہیں تک. اللہ حافظ.